الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين كفروا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وفيه رجلان يتحابان في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے بندگی کا حکم دیا کہ میرے غلام بن کے زندگی گزارو، تم آزاد نہیں ہو۔ آزاد وہ ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو خود بنایا ہو، خود اپنی روزی پیدا کرتا ہو۔ اللہ نے بتایا کہ میں نے تمہیں بنایا، رزق بھی میں تمہیں دیتا ہوں۔ آتاکم من کل ما سألتموہ، تمہاری ہر ضرورت کی چیز کا میں نے انتظام کیا۔ تو جب سب چیزوں کا میں نے انتظام کیا ہے تو میری بندگی میں رہو، میرے غلام بن کے زندگی گزارو۔ انسان چاہتا ہے آزادی، وہ چاہتا ہے میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں۔ دیکھیں بچہ ماں باپ سے آزادی چاہتا ہے، عورت شوہر سے آزادی چاہتی ہے، شوہر بیوی سے آزادی چاہتا ہے، لوگ حکومت سے آزادی چاہتے ہیں، ملازمین باس سے آزادی چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حقوق پورے ملتے رہیں لیکن ہم کسی کے ماتحت نہ ہوں، یعنی حقوق ہمیں پورے ملتے رہیں، باپ سے ہمیں تمام فائدے حاصل ہوتے رہیں لیکن گھر پہ سربراہ ہمارا باپ نہ ہو۔ عورت چاہتی ہے کہ شوہر سے مجھے تمام کے تمام حقوق ملتے رہیں لیکن میں شوہر کی پابند نہ ہوں، لائف میری مرضی کی ہو۔ ہم حکومت سے تمام کے تمام حقوق لیتے رہیں لیکن ہم کسی گورنمنٹ کے لا کے، حکومت کے قانون کے پابند نہ ہوں۔ دفتر میں باس سے ہمیں تمام تر سہولتیں، تنخواہ اور جو بھی کمپنی کی طرف سے سہولتیں ہیں وہ ملتی رہیں لیکن ہم پابند نہ ہوں کسی قانون اور ضابطے کے۔ تو انسان آزادی میں خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ آزاد وہ ہوتا ہے یا اس پہ آزادی اچھی لگتی ہے جو انڈیپینڈنٹ ہو۔ جو انڈیپینڈنٹ نہ ہو، جو آزاد نہ ہو، اس پہ آزادی جچتی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی آپ نے کمپنی میں آپ جاب کر رہے تھے، آپ نے ایک دوسری کمپنی بنا لی، آپ کا اپنا الگ سے بزنس شروع ہو گیا۔ کسی دن باس نے آپ کو بلا کے ڈانٹ دیا کہ سوری کرو، تم نے فلاں لا توڑا ہے، آپ سوری نہیں کر رہے۔ باس کہتا ہے سوری کیوں نہیں کر رہے؟ سر آپ مجھے نکال دیں، اگر آپ نے نکالنا ہے میں سوری نہیں کروں گا، میں آزاد ہوں۔ بھائی تو اگر میں تجھے نکالوں گا کھائے گا کہاں سے؟ سر اس سے بڑی کمپنی میں بنا چکا ہوں، اب میں انڈیپینڈنٹ ہوں۔ کہتے ہیں نا لوگ اب میں کیا ہوں؟ انڈیپینڈنٹ، اب میں آزاد ہوں۔ تو یہاں یہ موقع پہ یہ کہنا بالکل بنتا ہے کیونکہ آپ اب باس سے آزاد ہو چکے ہو، بلکہ آپ خود ایک کمپنی کے باس بن چکے ہو۔ تو جو آدمی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس پہ آزادی جچتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ ہم کسی کا کھاتے نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کسی کے ٹکڑوں پہ پلتے نہیں ہیں، ہم کسی کے محتاج تھوڑی ہیں جو ہم اس کی مان کے چلیں۔ لیکن جو محتاج ہو، ہر چیز میں محتاج ہو، اس پہ لیے یہ لفظ کہنا یہ اس پہ جچتا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ انسان کو پیدا بھی میں نے کیا،
جب تم پیدا ہوئے تھے ماں کی چھاتیوں میں میں نے دودھ پیدا کیا تمہارے لیے، پھر آسمان سے بارشیں برسائیں، زمین سے درخت پیدا کیے، لہلہاتی فصلیں کھیتیاں پیدا کی، کتنا کچھ پیدا کیا۔ الم نجعل الارض نباتا، کیا ہم نے زمین، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ ایک ایک چیز کو اللہ بیان کرتے ہیں۔ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ انسان کے لیے پوری کائنات میں زندگی کے لیے اور انسان کی رہائش کے لیے زمین سے زیادہ سوٹیبل کوئی سیارہ نہیں ہے۔ سائنسدانوں نے اس کو حسن اتفاق کہہ دیا کہ حسن اتفاق سے ایسا ہو گیا۔ دو تین چیزیں اتفاق سے ہو سکتی ہیں، لاکھوں چیزیں ایک دم ایسے زبردست طریقے سے ایڈجسٹ ہو جائیں اور سب ایک دوسرے سے لنک کر رہی ہوں۔ میں بار بار بیان میں کہتا ہوں بھائی ایسا حسین اتفاق نہیں ہو سکتا، ایسا حسین اتفاق نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جب روٹی کی ضرورت ہو دھماکہ ہو روٹی آ جائے، جب پانی کی ضرورت ہو دھماکہ ہو پانی آ جائے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کہتا ہے کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھو، کس کس کا انکار کرو گے بھائی؟ تم کس کس کو ڈاروین کی تھیوری کے کھاتے میں ڈالو گے کہ یہ بھی حسن اتفاق، یہ بھی اتفاق، یہ بھی اتفاق، یہ بھی اتفاق؟ سیدھا سیدھا مان کیوں نہیں لیتے بھائی؟ الم نجعل الارض مہادا، اللہ ہے، کوئی ہے ذات جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے جو سمجھنے کی ہے۔ دیکھو کوئی بھی چیز جو ثابت ہوتی ہے نا، ہمارے پاس جو علم آتا ہے، علم، نالج، معلومات کے حصول کے ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ کتنے راستے ہوتے ہیں؟ دو۔ ایک کو ہم کہتے ہیں مشاہدہ، تجربہ، اس سے بہت ساری چیزوں کی ہمیں نالج حاصل ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہمیں نالج حاصل ہوتی ہے، کسی نے ہمیں آ کے خبر دی اور جو خبر دینے والا ہے اس کے سچا ہونے کا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ سچ بولتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اس سے بھی ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کرے دماغ میں بات اتر جائے۔ اور آج کل ایک سائنٹسٹ مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، ہود نام ہے ان کا، وہ بہت سائنس کرتے رہتے ہیں اور گو کہ وہ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں سائنس نے سب چیزیں دو چار کی طرح کھول کے رکھ دی ہیں، تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے اور اللہ کو بیچ میں لانے کی ان کا حاصل یہی ہے۔ قیصر راجہ صاحب نے ان کے بڑے اچھے جوابات دیے۔ قیصر راجہ صاحب کے جوابات تو سائنسی بنیادوں پہ ہوتے ہیں، میں عقلی بنیادوں پہ کچھ باتیں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، ہم بندر سے وجود میں آئے ہیں۔ سائنس بہرحال یہ کہتی ہے اب اس میں کوئی کسی کو شرم آ رہی ہے کہ ہمارے باپ دادا بندر تھے یا شرم نہیں آ رہی ہے، بہرحال سائنس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم کہاں سے چلے ہیں؟ بندر سے۔ یعنی یہ حسن اتفاق ہے کہ ایوالو ہوتے ہوتے، ارتقاء ہوتے ہوتے یہ ہمارا ڈیزائن وجود میں آ گیا۔ تو جو لوگ ان جیسے اسکالرز کی تحقیقات سے متاثر ہیں نا، ان کے لیے میں یہ بات آسان لفظوں میں کہوں گا، اس کو خوب سمجھیں اور واضح اس پہ کلپ بنانا ہے۔ کیلپ، کراچی والے زیر بہت دیتے ہیں، کیلپ۔ اصل جو اوریجنل کراچی ہے نا وہ کراچی ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں میں۔ کراچی کے جو لوگ اوریجنل ہیں نا، جو صحیح کے یہاں کے ٹھیٹھ، وہ ایسے کہتے ہیں میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، کراچی سے۔ وہ نون بھی لگاتے ہیں غنہ اور زیر بھی بہت زیادہ لگاتے ہیں، کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ اور جو اوریجنل پنجابی ہوں گے وہ طارق نہیں، وہ طارق بھائی، وہ زبر لگاتے ہیں۔ خیر ابھی تو ہم ہود بھائی کی طرف چل رہے ہیں، وہ زیر لگائیں یا زبر لگائیں۔ ایک بات خوب ہے، اصول اور ضابطہ سمجھیں۔ دلیل کسے کہتے ہیں؟
دلیل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے تجربہ اور مشاہدہ. تجربے اور مشاہدے کی بیس پہ ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہم علم حاصل ہوتا ہے کوئی خبر دینے والا ہمیں خبر دیتا ہے. یہ جو خبر دینے والا ہمیں خبر دیتا ہے، اس علم کو دلیل نقلی کہا جاتا ہے. یعنی نقل ہوتی چلی آ رہی ہے، ایک چیز نقل کیا ہے اس نے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حالانکہ ہم نے نہیں دیکھا ہوتا. جیسے مشاہدہ اور تجربہ یہ بہت مضبوط دلیل ہے، ایسے ہی کسی سچے کا خبر دینا جس کو آپ سچا سمجھتے ہو، یہ بھی بہت مضبوط دلیل ہے. ہاں، یہ دلیل اس وقت کمزور ہو جاتی ہے جب تجربے اور مشاہدے کے خلاف ہو، پھر اس کی سچائی پہ ہمیں یقین نہیں رہتا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، دیکھو آپ نے دعویٰ کیا غفار بھائی کے اوپر کہ انہوں نے میرا موبائل چوری کیا ہے اور کیس کر دیا کورٹ میں. جج کے پاس یہ نالج نہیں ہے کہ واقعی اس نے چوری کیا ہے یا چوری نہیں کیا. جج آپ سے مطالبہ سائنس کی روشنی میں کرے گا یا گواہ طلب کرے گا؟ گواہ طلب کرے گا نا. یا وہ کہے گا نہیں جی سائنس کو بیچ میں لے کر آؤ، میں سائنس کو مانتا ہوں، سائنس اگر کہتی ہے کہ اس نے چوری کیا ہے تو میں مان لوں گا، سائنس کہتی ہے چوری نہیں کیا. ہود بھائی کہتے ہیں، جو لیکچرار ہے، ہود ہی نام ہے نا، کوئی اور کسی اور کو نہ ہود بوائے. اچھا، تو وہ کیونکہ نوجوان طبقہ بڑا متاثر ہو رہا ہے ان کی تقریروں سے نا. اب اگر وہ جج کہنے لگے میں یہ گواہ شواہ کو نہیں مانتا، سائنس اگر ثابت کرتی ہے کہ یہ غفار نے چوری کیا تو میں مان لوں گا، تو کوئی عقل کی بات ہوگی؟ حماقت کی بات ہے. آپ نے دو گواہ پیش کر دیے، جج نے جرح کی ان گواہوں کی تفتیش کی، یہ جھوٹ تو نہیں بولتے. محلے والوں سے پوچھ لیا، محلے والے کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے آج تک ان کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں نہیں ہے، کبھی سٹا پیتے ہوئے چرس پیتے ہوئے پکڑے نہیں گئے، کبھی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہے، بالکل ایک شریف شرفا شہری. یہاں تک آپ نے دیکھ لیا ان کا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی، جج نے تحقیق کی، پتہ چلا یہ گواہ ایسے ہیں جن کا بیوی بچوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک ہے، دوستوں کے ساتھ بھی، ٹیکس بھی ٹائم پہ پے کیا انہوں نے. اتنے شریف شرفا قسم کے کہ آج کل مارکیٹ میں ایسے ہوتے نہیں ہیں. جج نے پوری تحقیق کر لی. اب جج غفار کو چور قرار دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا یقیناً بھائی، کہ بھائی اس سے زیادہ میں مکلف نہیں ہوں. جج یہی کہے گا. ہاں اگر سائنس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مثال کے طور پر غفار نے یا غفار کی طرف سے وکیل نے یہ ثابت کر دیا کہ بھائی جس وقت انہوں نے چوری کا دعویٰ کیا ہے نا اس وقت تو میں ملک سے باہر تھا، یہ ٹکٹ ہے، یہ سی سی ٹی وی کیمرے ہیں کہ میں جہاز میں بیٹھ کے ایئرپورٹ سے باہر جا رہا ہوں، تو اس دن تو میں پاکستان میں تھا ہی نہیں. اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ الفلاحیہ مسجد سے چوری کی ہے اور میں اس دن الفلاحیہ مسجد میں تھا ہی نہیں. 2 اور 2 4 کی طرح اگر ثبوت پیش کر دے، پھر وہ 2 گواہ کتنے ہی سچے ہوں تو ایک سائنسی فیکٹ ہے، حقیقت ہے، وہ ان سچے گواہوں سے ٹکرا رہا ہے، تو اس سے ان گواہوں کا جھوٹا ہونا بھی ثابت ہوگا، اور آئندہ کے لیے کسی بات پہ بھی ان گواہوں پر اعتبار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. بلکہ جج لکھ دے گا کہ یہ گیٹ اپ ان کا ایسا ہے، لیکن یہ چونکہ ایک فیکٹ کے حقیقت ہے، ثابت شدہ حقیقت کے خلاف بات کر رہے ہیں، لہذا ان کی گواہی رد کر دی جاتی ہے ہمیشہ کے لیے. ایک جھوٹ تھوپ دیا جائے گا ان کے اوپر. یہاں سائنس ٹکرا رہی ہے دلیل نقلی سے، عقل ٹکرا رہی ہے کس سے؟ نقل سے. جب عقل اور نقل کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ عقل کو ترجیح ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب ہوا یہ کہ ہمیں نہیں پتا کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، خود سے ہوئی یا کسی نے یہ ابتدا کی ہے. انسان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ایوالو ہوا ہے یا ڈائریکٹ مٹی سے بنا کے کسی نے اس میں جان ڈال دی ہے؟ ہمیں نہیں پتا یہ سب. لہذا اس میں مختلف نظریات وجود میں آئے، کسی نے کہا ایسے ہوا، کسی نے کہا ایسے ہوا. تو ڈارون بھی ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے بھی ایک رائے قائم کی، میں بھی ایسے ہوا ہو سکتا ہے کہ ایسے ہوا ہو. ایک نظریہ پیش کیا اس نے جو اب تک 200 سال کے بعد بھی ایک نظریہ ہی ہے، وہ فیکٹ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں. آنکھ کیسے بن گئی بھائی؟ ایوالو ہونے کے لیے کوئی سرا تو چاہیے نا، کوئی سرا تو چاہیے، کہاں سے ابتدا ہوئی ہے؟
اور میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جتنے خدا کے منکر ہیں، ملحد ہیں، یہ ایک اہم ترین سوال پی جاتے ہیں، اس کو پی کے آگے سے شروع کرتے ہیں. آپ جتنے بھی ملحد ہیں نا، ایتھیسٹ ہیں، ان سے جب پوچھیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، وہ کہیں گے یہ خود سے بنی ہے، دھماکہ ہوا تھا. دھماکہ غبارے میں ہوا تھا، ہوا میں. کوئی یا تو انرجی ہوگی یا کوئی مادہ ہوگا. وہ مادہ کس نے پیدا کیا، وہ انرجی کہاں سے آئی؟ اور اتنا منظم خوبصورت دھماکہ جس کے نتیجے میں کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کائنات میں وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں.